بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ امام ابن الحق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابو جہل صفا کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا، حضور کو ایذا دی، سب و شتم کیا اور آپ کے دین میں عیب چینی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی اپنے مسکن سے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس آئے تو اس نے آپ سے کہا، اے ابو عمارہ، جو کچھ آپ کے بھتیجے محمد کو ابھی یہاں ابو جہل سے پیش آیا، کاش آپ دیکھتے۔ ابو جہل نے آپ کو یہاں بیٹھے دیکھا تو اذیت دی، سب و شتم کیا اور نہایت ناگوار باتیں کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قطعاً کوئی جواب نہ دیا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ سخت غضبناک ہو گئے۔ ابو جہل کی تلاش میں نہایت تیزی سے چلے، راستے میں کسی کے پاس نہ ٹھہرے، کعبہ میں داخل ہوئے۔ ابو جہل کو اپنی قوم میں بیٹھے دیکھا، اس کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر کھڑے ہو گئے، اپنی کمان اٹھائی اور اس سے ابو جہل کو مارنے لگے اور اسے نہایت بری طرح زخمی کر دیا۔ پھر فرمایا، تو حضور کو گالیاں بکتا ہے، حالانکہ میں بھی آپ کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو کچھ حضور کہتے ہیں۔ اگر تجھے مجال ہے تو میرا مقابلہ کر۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگ اٹھے تاکہ ابو جہل کی مدد کریں، مگر ابو جہل نے انہیں کہا، ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو، واللہ میں نے ان کے بھتیجے کو بہت گندی گالیاں دی تھیں۔ جب حضرت حمزہ اسلام لائے تو قریش نے جان لیا کہ اب حضور پر کوئی دست درازی نہیں کر سکے گا، حمزہ آپ کی حفاظت و حمایت کریں گے، چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کا قول ہے کہ پھر حضرت حمزہ اپنے گھر لوٹ آئے تو شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ قریش کے سردار ہیں اور اس بے دین کے تابع ہو گئے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے۔ اس پر حضرت حمزہ نے اپنے جی میں غور کیا اور کہا، الہی اگر میں اس کام میں ہدایت و بھلائی ہے تو میرے دل میں اس کی تصدیق ڈال دے، ورنہ میرے لیے اس سے نجات کی سبیل پیدا فرما دے۔ یہ رات حضرت حمزہ نے بری طرح وسوسہ شیطانی میں گزاری۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے بھتیجے میں ایک ایسے معاملہ میں پڑا ہوں جس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور میں نہیں جانتا میرا موقف ہدایت پر ہے یا شدید گمراہی پر۔ میرے بھتیجے، میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کو واضح تذکیر فرمائی، خوف دلایا اور بشارت دی۔ پس ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالی نے حضرت حمزہ کے قلب میں ایمان ڈال دیا۔ وہ بول اٹھے کہ شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے بھتیجے، اپنے دین کو ظاہر فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے ذریعے اپنے دین کو عزت دی۔